خلیل صاحب، یہ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اب سزا کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیا یہ تربیت کی کمی ہے، یا چونکہ ہمارے ملک کے ایک بڑے طبقے میں تعلیم اور شعور کی آگاہی نہیں ہے، تعلیم وہاں پر اتنی ظاہر پنپ نہیں سکی، ہمارا معاشرہ ذہنی طور پر اس جگہ تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ اس کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا بیان کریں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے ارباب کہ آپ دنیا میں رسوا تو تھے ہی، لیکن اب کی بار آپ وہاں بھی رسوا ہو گئے ہیں جہاں آپ کی کوئی تھوڑی بہت عزت باقی تھی۔ بڑا ایک گھنونا واقعہ ہوا تھا دلی میں، جب رات کے آدھے پہر میں، پچھلے پہر میں چند گنڈوں نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا بس کے اندر۔ وہ چند گنڈے تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، یہ لاہور تھا جہاں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، وہ جگہ تھی، اور دو قومی نظریہ کے اوپر پیش ہوئی تھی، یہ وہ مقام تھا۔ وہاں پہ 400 لوگ، ایک لڑکی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو بتاؤں ارباب، کہ مجھے اس بارے میں کیا جواب دینا ہے اور کس کو قصوروار ٹھہرانا ہے۔ میں تو وہ 400 لوگوں کے مینٹل لیول اور سٹیٹ آف مائنڈ کو جانچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ایسی صورتحال میرے ملک میں موجود ہے کہ لڑکی اگر کہیں تنہا مل جائے تو یہ چند ہمارے یہ تو گنڈے نہیں تھے نا، یہ تو ہمیں انہوں نے ایکٹ کیا تو پتہ چلا گنڈے ہیں، تو یہ ایسے لوگ بھی جتھے بنا کے ایک لڑکی کی عزت کے اوپر پل پڑیں گے اور اس طرح درندگی کے ساتھ اس کو نوچتے رہیں گے اور ہنستے رہیں گے اور کہے لگاتے رہیں گے۔ ان کو کچھ نہیں پتا انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کیا کھیلواڑ کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا چلتا یہ کون ماں باپ ہیں یار، کیا ہم کیا لوگوں کے ماں باپ کو جانتے نہیں؟ کون تربیت دیتا ہے یار، جا کے کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح اس کی بے حرمتی کرو؟ یہ کہیں ہمارے ہاں تعلیم و تربیت میں، ہمارے ہاں کہیں ہمارے جو سلیبس کے کریکولم میں، کہیں ہمارے ہاں ہمارے چینلز پہ، ہمارے ڈراموں سے، ہماری فلموں سے اور سوشل میڈیا سے یہ کوئی گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے جہاں بچوں کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے، اور سب کی عمریں کوئی 20 اور 25-26 سال کے درمیان ہیں، کوئی بڑی عمر کے لڑکے نہیں ہیں وہ۔ اور خلیل صاحب، جس طرح کیا یہ 400 لوگ تو یہ قصوروار ہیں، لیکن وہی جو یہ 2-2.5 گھنٹے تک یہ معاملہ چلتا رہا، پھر جو حکومتی اداروں کی جو غفلت رہی، وہ کس حد تک قصوروار ہیں؟ اگر 10-15-20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں بھی کوئی حکومتی یہ غفلت نہیں ہے سرکار، بے شرمی ہے۔ آپ کو پتا ہے 14 اگست کو منٹو پارک میں، جس کو اب گریٹر اقبال پارک آپ کہتے ہیں، وہاں ایک جمع غفیر ہوتا ہے لوگوں کا، وہ گو اینڈ سیلیبریٹ، وہاں فیملیز جاتی ہیں، اور میں تو یہ سب بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ وہاں لڑکی اکیلی تھی، وہاں پہ تو ہزاروں فیملیز کو ہونا چاہیے اور وہاں پہ سینکڑوں پولیس والوں کو ہونا چاہیے۔ وہ کہاں تھے؟ وہاں تو ایسے 400 کے ہجوم کے لیے 4-5 لٹھ بردار پولیس والے کافی ہوتے ہیں، ایسے بزدلوں کی کوئی ہمت ہوتی ہے اس کے بعد وہاں ٹھہرنے کی؟ وہ کہاں تھے؟ یہ بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے، اور بے شرمانہ حد تک ناکامی ہے۔ تو اسامہ، یہ جو ظاہر 400 لوگوں کی تو ابھی شناخت ہو رہی ہے، نادرا کے عملے نے آج کام شروع کیا ہے، اس میں تو ظاہر کئی دن لگیں گے، کیونکہ سرکاری اداروں میں کتنی سست روی سے کام ہوتا ہے ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن وہ جن کی غفلت رہی، وہ ٹی وی کیمرے کی مانیٹرنگ والا اسٹاف، وہ 15 والا اسٹاف جس نے رسپونڈ نہیں کیا، وہ پولیس اہلکار، وہ تھانہ جو اس علاقے کا امن و امان قائم کرنے کے لیے جس کی ذمہ داری تھی، ان لوگوں کو تو اب تک کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے تھا، ان کو تو اب تک معطل اور ان کی گرفتاری تو ہو جانی چاہیے تھی، ان سے تو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ غفلت ان کی جانب سے کیسے ہو گئی ہے، اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ بالکل صحیح ارباب، دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، یہی بات میں آج کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ ہے جی یہ 400 لوگ ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، دیکھا جائے گا، نادرا کے پاس ڈیٹا آئے گا، لیکن جن کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے
جو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کتنے کیمرے ہیں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مینار پاکستان سے جیسی جگہ پر کیمرے نہیں لگے ہوں گے, کیونکہ یہ سب ہمیں پتا ہے کہ میں بھی وہاں جا کر کچھ پروگرامز وغیرہ کے حوالے سے جا چکا ہوں. تو وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب کوئی کیمرے, کوئی حفاظتی انتظام ہی نہ ہو. وہاں ہر وقت 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک 24/7 سارا سال کوئی نہ کوئی ایک حفاظت کا انتظام رہتا ہے. تو وہاں کے کیمرے جو ہیں, کیا کسی کیمرے میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے؟ اور مقصد یہ ہے کیمروں کا کہ آپ جرم ہونے سے پہلے اس کو اگر روک سکے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کہ وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز حرکت یہ ہو رہی ہے, یہ درندگی ہو رہی ہے, اور اسی وقت وہاں پر جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچا جا سکے, یا پھر ہمیں اس سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا. پھر ابھی مجھے کچھ دیر پہلے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ ٹک ٹاک وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں, ان کے بہت سے فالوورز ہیں, اور انہوں نے شاید کہا تھا کہ جی آج کے دن وہاں پر آئیں گی تو ان کے جو فینس ہیں وہاں آ سکتے ہیں. تو پھر جیسے جیسے ہجوم بن رہا تھا, جو کچھ وہاں پر نظر آ رہا ہوتے ہوئے, یہ کوئی اچانک تو نہیں ہو گیا کہ وہاں لوگ آ رہے تھے, اکٹھے ہو رہے تھے, پھر یہ ہلڑ بازی شروع ہوئی ہے, پھر اس بیچاری کو جس طرح اچھالا گیا اور اس کے کپڑے جو پھاڑ دیے گئے. اب اس میں دفعات ہے کہ جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے اب قانون تو موجود ہے. لڑکی نے انٹرویو دیا ہے اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ 15 پر کال اس نے کی, پولیس کو وہاں مدد کے لیے پکارا, لیکن 2.5-3 گھنٹے تک یہ معاملہ ہوتا رہا اور 15 سے کوئی رسپانس نہیں آیا, جبکہ وہ تو 10 سے 15 منٹ میں رسپانس کرنے کے پابند ہیں. جو نہیں آئے ان کو تو پکڑے پہلے. یہ تو آپ سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت کس کی ڈیوٹی تھی, کس نے کال اٹینڈ کی, اس نے آگے کس کو کہا, کون لوگ تھے جن کی وہاں پر ڈیوٹی تھی. تو ان کو تو پکڑ لیں نا پہلے, ان کو تو سزا دے دیں تاکہ آئندہ ان کو سبق مل جائے کہ کبھی بھی کوئی کال آئے. یہ وہ دیکھیے یہی المیہ ہے کہ ہم وہ سیال کوٹ والے واقعے کو جب بات کرتے ہیں کہ جی سارا یہ کہہ رہے تھے یہ فلاں کی جورسڈکشن ہے, فلاں کی جورسڈکشن ہے, تو یہ ہم کب تک اس طرح سے دکھ اور افسوس اور کرب میں مبتلا رہیں گے کہ بعد ایک واقعہ ہوگا اور اس کے بعد ہمیں کہا جائے گا کہ ہمارے ملک کا امیج ٹارنش ہو رہا ہے. ہم واقعات روکنے پر کیوں نہیں توجہ دیتے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ امیج خراب ہو رہا ہے. آپ نے امیج اچھا بنانا ہے تو ان واقعات کو روکنا ہوگا, اور خدا نخواستہ ایسا کوئی ہوتا ہے تو پھر ایسی سزائیں دیں گے کہ اس کے بعد پوری قوم کو پتہ لگے. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر سمجھ ٹائم کم ہے, ظاہر خلیل الرحمن قمر صاحب, یہ جو ہمارے معاشرے کو اگر اس طرح کے واقعات سے پاک ہونا ہے تو ذرا مختصراً اگر آپ بتا سکیں, انصاف کی فراہمی کو تیز کرنا پڑے گا یا اس طرح کی غفلت کے مرتکب افراد کو سزا دینی پڑے گی, کیا اقدامات اٹھانے پڑیں گے اس طرح کے واقعات سے پاک کرنے کے لیے معاشرے؟ کیسے سزائیں دیں گے ارباب آپ؟ جب آپ کے یہاں مجھے ہر دفعہ یہ کہنا پڑتا ہے, جس ملک میں 10 سال کا سزا یافتہ آدمی بیماری کا بہانہ بنا کر ٹھسے سے کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر دوسرے ملک میں چلا جائے, وہاں آپ نے کسی کو کیا سزا دینی؟ ہم بکاؤ مال ہیں بھیا, ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے. میں آپ سے صرف بات تو یہ ہے, یہ واقعہ اس کو نپٹ ہی لیا جائے گا, آپ پکڑے بھی جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اب آپ انٹرنیشنل میڈیا کے کا سامنا کیسے کیا کریں گے, آپ ان کو جواب کیا دیا کریں گے جب وہ آپ سے پوچھا کریں گے کہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ کا, جس میں آپ کی ایک بچی آپ کے اس جگہ پر عزت اور آبرو کے ساتھ نہیں رہ سکتی جہاں پر آپ کی قرارداد منظور ہوئی تھی, جہاں پر آپ نے پاکستان بننے کی بنیاد رکھی تھی, جہاں پہ آپ کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک لڑکی کو دیکھ کر اس پر بھیڑیوں کی طرح پل پڑتے ہیں, اور یہ معاملہ 2.5-3 گھنٹے ہوتا رہتا ہے, اور آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ایک آدمی وہاں نہیں پہنچتا اس کو بچانے کے لیے. تو مجھے تو یہ بتائیے کہ یہ ہم چھوٹے پارک جو ہوتے تھے نا عید والے دن, ہم نے وہ دیکھا کرتے تھے, اس میں بھی پولیس ڈپلائیڈ ہوتی تھی, چاہے 4 لوگ ہوں چاہے 8 لوگ ہوں. یہ میں نے نیا واقعہ سنا ہے جس میں پولیس 2.5 گھنٹے تک وہاں پہنچ نہیں پائی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.